حضرات گرامی قدر، دنیا میں کئی موضوعات ہیں، آپ کو ہر موضوع میں اختلاف نظر آ سکتا ہے، پر موت ایک ایسا موضوع ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو خدا کی وحدانیت میں تو اختلاف کرنے والے مل سکتے ہیں، خدا کی الوہیت میں اختلاف کرنے والے تو مل سکتے ہیں، آپ کو قرآن کے پاروں میں اختلاف کرنے والے تو مل سکتے ہیں، نبیوں کی نبوت میں اختلاف کرنے والے تو مل سکتے ہیں، رسولوں کی رسالت میں اختلاف کرنے والے تو مل سکتے ہیں، شہیدوں کی شہادت میں اختلاف کرنے والے تو مل سکتے ہیں، ولیوں کی ولایت میں اختلاف کرنے والے تو مل سکتے ہیں، پر موت ایک ایسا موضوع ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ عیسائی کہتا ہے میں نے مرنا ہے، سکھ کہتا ہے میں نے مرنا ہے، یہودی کہتا ہے میں نے مرنا ہے، اور حضرات کرام قدر کوئی کہتا ہے اس جنم نے ختم ہونا ہے، اور کوئی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھا۔ ہر موضوع میں اختلاف ہے، پر موت ایسا موضوع جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ آج دنیا بڑا ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ایک شعر پڑھتی ہے اور کہتی ہے عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یار عمر دراز کس کی ہے؟ کس نے دیکھا 2 دن کی زندگی؟ کس نے دیکھا 4 دن کی زندگی؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ شعر غلط ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 4 دن کس نے دیکھا؟ اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کو کب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو، اور وہ حکم کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے، ادھر سے حکم ہوتا ہے، ادھر روح نکالی جاتی ہے۔ وقت کا یہ حضرات کرام قدر کوئی پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے ہم نہ ہوں یار۔ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب موت آتی ہے پھر دنیا کو آپ دیکھ لیں، آج دنیا کے لحاظ سے ٹرمپ جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط انسان سمجھا جاتا ہے، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی سائنس دنیا کے تصور میں بڑی مضبوط ہے، پر جب اسرائیل نے آنا ہے، نہ ٹیکنالوجی کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کے ایٹم بم کچھ کر سکتے ہیں، نہ حضرات کرام قدر اس کی فوج کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کے بیس جو ہیں وہاں پہ کھڑے جہاز کچھ کر سکتے ہیں۔ ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، ادھر اسرائیل آتا ہے، اب وہ لاکھوں دروازے بند کر لے، لاکھوں فوجی اپنی ڈیوٹی پر معمور کر لے، لاکھوں جو ہے وہ ترقی کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہاں وہ مشینری لے آئے، پر جب اسرائیل نے آنا ہے وہاں کوئی نہیں روک سکتا۔ ساری دنیا جو ہے حضرات گرامی قدر اسرائیل کے سامنے بے بس ہے، اس کی ٹیکنالوجی بے بس ہے، حضرات گرامی قدر اس کی قوت بے بس ہے، اس لیے کہ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے اس حکم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ موت ایسا مضمون ہے جو حضرات گرامی قدر جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں، کسی کو آدھا گھنٹہ پہلے کسی کو آدھا گھنٹہ بعد میں، کسی کو 10 سال بعد میں، کسی کو 20 سال بعد میں، جب وقت اس کا متعین ہے ادھر امر ہوتا ہے، ادھر روح نکال لی جاتی ہے۔ اور پھر حضرات گرامی قدر موت تو آتی ہے، پر سوچنا یہ ہے ہم آئے کیوں؟ 70 سال زندگی ملی،
کسی کو 50 سال زندگی ملی، کسی کو 40 سال زندگی ملی، کسی کو 10 سال زندگی ملی۔ اللہ رب العزت تو ایک دن کا بھی مقصد کے بغیر نہیں بناتا۔ اللہ نے انسان بنایا، اس کو زندگی دی، اس کا مقصد کیا تھا؟ حضرات گرامی قدر اور کچھ مقصد نہ تھا، فقط مقصد یہ تھا کہ وہ رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی بارگاہ میں، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ دنیا میں جائے، دنیا کے معاملات کرے، پر مقصد اس کا کیا ہونا چاہیے؟ خدا کے سامنے جھکنا ہونا چاہیے، سر نگو رکھنا چاہیے، اور اس کا مطلوب کوئی اور نہ ہو، خدا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس کا محبوب کوئی اور نہ ہو، خدا ہو۔ اور حضرات گرامی قدر، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب بنا لیتا ہے حضرات گرامی قدر، تو پھر دنیا کی طلب اسے نہیں رہتی، اور جب وہ اس مطلوب اسے مل جاتا ہے حضرات گرامی قدر، تو ساری طلبیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا تھا نا، خلقت نو گیندی گول ہے، خلقت نو گیندی گول ہے، ہر دم فرید دے گول ہے۔ خواجہ غلام فرید نے کہا تھا، دنیا جس کے پیچھے بھاگتی ہے نا، تلاش کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے، کبھی کیا بہانے سے کبھی کیا بہانے سے، ملتا نہیں ہے، اور جب وہ مل گیا حضرات گرامی قدر، خلقت نو گیندی گول ہے، دنیا تلاش کر رہی ہے، ہر دم فرید نے گول ہے۔ جب اس کو فرید نے تلاش کر دیا ہے، جب وہ مل گیا ہے تو ساری کائنات اسے مل گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، ثنا علیہ بھوشری۔ اب سوچنا یہ ہے وہ ملتا کیسے، وہ ملتا کیسے؟ اس مسئلے کو بھی فرید حل کر گیا، اس مسئلے کو بھی فرید حل کر گیا۔ باہر جو نکلا نا اپنے حجرے سے، تو ایک مجذوب بیٹھا تھا، ایک مجذوب بیٹھا تھا، ایک فقیر بیٹھا تھا۔ جیسے باہر نکلا، عید آنے والی تھی جیسے اب آنے والی ہے، باہر نکلا تو وہ فقیر، یہ جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں نا گلیوں میں، انہیں عام نہ سمجھا کرو، یہ مامور من اللہ ہوا کرتے ہیں، اللہ کے امر سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ فقیر بیٹھا ہوا تھا، جو گزرے تو اس سے پوچھے فقیر، عید کداں، عید کداں، سمجھ نہ آئے عید کب ہے؟ فرید جو گزرا وہاں۔ مجذوب بول اٹھا، کہا بڑا فقیر ہے تو بھی، بڑا مرد کلندر ہے، عاشقوں کا بادشاہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں تجھے بڑی شان اور منزلت عطا کر دی گئی ہے، یہ بتا فرید عید کداں؟ فرید مسکرا اٹھا، کہا یار ملسی جنا، یار ملسی۔ اب وہ بھی مجذوب تھا، اس نے آگے سے کہا یار ملے کداں، یار ملے کداں؟ فرید بولا اور کہا میں مرے جدا، جب تک میں ہے نا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا۔ تو حضرات گرامی قدر کچھ اس کو نہیں ملتا، اور جب وہ مل جائے جسے دنیا کی تلاش ہے، جس کے بارے میں فرید نے کہا ہے خلقت نو گیندی گول ہے، جب وہ مل جاتا ہے حضرات گرامی قدر، اب دنیا بھی اس کی ہوتی ہے، جاہ و منصب بھی اسی کا ہوتا ہے، مقام و مرتبہ بھی اس کا ہوتا ہے، عزت و کمال بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جو چیز اللہ نے بنائی ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کے تابع فرما دیتا ہے۔ کب؟ میں مرے جدا، جب تک وہ کہے نہیں میرا ہے تو پھر نہیں ملتی، اور جب یہ کہہ دے کہ اسی کا ہے حضرات گرامی قدر، تو پھر کہتا ہے تو نے جب یہ کہہ دیا اسی کا ہے تو اب تو بھی میرا ہے، تو بھی میرا ہے۔ اب فرید نے کہا میں مرے جنا، اس نے کہا نا یار ملے کنا، فرید نے کہا میں مرے جنا۔ اب وہ فقیر پھر بولا، کہا میں مرے کداں، میں مرے کداں۔ اب فرید پھر بولا
کہا یار تک جنا، جب اس کی نگاہ پڑ جائے، اس کا کرم ہو جائے، اس کی عطا ہو جائے، اس کی نوازش ہو جائے، وہ جھولی بھر دے حضرات کرام قدر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لنک ہو جاتا ہے، تعلق جڑ جاتا ہے، اور جب تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس و نفس مطمئنہ لوٹا، ارجعی الی ربی، اپنے رب کی طرف آ کہ راضیۃ مردیہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، ادخلی فی عبادی ادخلی جنتی، جو میرے بندوں میں داخل ہو گیا، جس کا تعلق مجھ سے جڑ گیا، جو اس کی میں مر گئی، اور جس نے کہا سب کچھ تو ہے، اب کیا ہو گیا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہ میرے بندوں میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کا مقام جنت بن جاتا ہے۔ جب جنت بن جاتا ہے ایسے نہیں بنتا، پہلے میں مرتی ہے پھر مقام ملتا ہے، پہلے وہ گردن پہ چھری رکھاتا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ابراہیم خواب دیکھے اور اسماعیل سے کہے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، کیا کہتا ہے؟ فانظر ماذا تری، بیٹا بھی اسماعیل تھا یار، اللہ کچھ روحوں کو چن کے بھیجتا ہے، کچھ روحوں کو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید، اللہ کئیوں کو چنتا ہے، اور جب چن لیتا ہے حضرات گرامی قدر، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے اپنا بناتا ہے، اور جب اپنا بنا لیتا ہے تو پھر اپنے راز ان کے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اسماعیل آگے سے کیا کہتا ہے؟ ابراہیم بولے قال یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تو کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بول اٹھا نا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہی بات یار تک جنا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، حضرات گرامی قدر کس نے اسماعیل کو جو ہے آداب فرزندی سکھائے؟ کہا ابا ما تؤمر، جیسے تیرا حکم ہے میری گردن پھاڑ دے۔ حضرات گرامی قدر آپ چھری لی نا، بیٹے کو لٹا دیں، یاد رکھنا مال پیارا، حدیث میں بتایا مال پیارا، مال سے اولاد پیاری، اولاد سے جان پیاری، حضرات گرامی قدر مال پیارا ہوتا ہے، پھر اولاد، پھر جان، حضرات گرامی قدر یہ بتایا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی، وہ عام بیٹا نہ تھا، دعاؤں سے مانگا گیا، اللہ کی بارگاہ میں بار بار سوال کیا گیا، وہ بیٹا تھا ایک ہی رکھتا، اور وہاں اللہ نے پہلے فرمایا جا وہاں اس وادی میں چھوڑا جسے وادی غیر ذی زرع قرآن بھی کہتا ہے، جس میں کوئی چیز اگتی، آپ بھی جاؤ نا وہاں کوئی چیز نہیں اگتی، باہر سے چیزیں آتی تھیں، یہ ابراہیم کی دعا، وہاں وادی غیر ذی زرع، وہاں چھوڑ گیا، وہاں چھوڑا، پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ بڑا ہوا تو کہا اس سے بات نہیں کرنی تھی، پھر کچھ کیا ہوا؟ کچھ بڑا ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نمرود آگ میں ڈال دیتا ہے، اور جب آگ میں ڈالتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے پر ہلاؤں آگ کو بجھا دوں، ادھر یہ بات کرتا ہے نا، ادھر سے آواز آتی ہے یا نار کونی بردم و سلام علی، آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ پھر حضرات گرامی قدر یہ سارا پروسیس سے ابراہیم گزرے، لخت جگر جو تھا اسماعیل دعاؤں سے مانگا، اب اس کی گردن پہ چھری رکھنا، اور جب چھری رکھی تو چھری چلے نا، بار بار اٹھائیں اس کو تیز کریں، اللہ کا حکم ہے میرے اسماعیل کا بال تو نہیں کاٹنا،
ادھر خواب دکھایا، ادھر کہتا ہے اللہ جو ہے چھری تو نکال، وعدہ سچ کا کھانا۔ حضرات کرام قدر چھری رکھی، زور لگایا، ادھر اللہ نے حکم فرمایا جا ابراہیم دمبا لے جانا، اسماعیل کو نکال لینے کے لیے لٹا دیا۔ حضرات کرام قدر جیسے لٹایا نا، اب اللہ نے کہا چھری چل جا۔ جیسے ہی چھری چلی نا تو اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ندا کر دی ابراہیم۔ کیا ندا کی؟ آواز لگائی، قد صدقت الرؤیا وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرات کرام قدر اللہ رب العزت کا نظام دیکھیے، اللہ رب العزت کا کمال دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے، اس کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت پہلے خواب دکھلاتا ہے، پھر بیٹے کو نیچے لٹواتا ہے، چھری رکھواتا ہے، اور پھر کہتا ہے اب دمبا لے جا اسے نکال دے، اور پھر کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا کر دی ابراہیم۔ معلوم یہ ہوا اللہ پہلے آزماتا ہے پھر ندا کرتا ہے، پہلے بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے، چیک کرتا ہے، میری رضا پہ راضی رہتا ہے، میری خوشنودی چاہتا رہتا ہے، میری بارگاہ میں جھکتا رہتا ہے، اچھے وقت جو ہے اس وقت تو خوش ہوتا ہے، مجھ سے لے کر تو خوش ہے، مجھے دے کر بھی دیتا ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے اس وقت بھی خوش ہوتا ہے، تو پھر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اب اس نفس کو نفس مطمئنہ قرار دے دیتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ بنا دے تو دوستو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس بندے کو اطمینان والا نفس بنا دیتا ہے۔ اب دنیا میں ہوتا ہے وہاں بھی اسے اطمینان، قبر میں بھی پہنچے تو ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی طرح، وہاں بھی اطمینان، اور پھر کل قیامت کے دن بھی رب کے فضل کے ساتھ اطمینان۔ پر کیا ہے بات؟ ایک سمجھا، بات غور طلب ایک ہی ہے، ہم جس مقصد کے لیے آئے وہ پورا کیا، خدا نے بھیجا کیوں، اور ہم نے آخر کیا کیا؟ حضرات کرام قدر ایک ہی بات سمجھ آئی، خدا کے ہو جاؤ ساری کائنات، خدا کے ہو جاؤ اور ساری کائنات۔ وہ ایسا مطلوب ہے، وہ ایسا مطلوب ہے حضرات کرام قدر، جسے وہ مل جائے پھر طلب نہیں رہتی۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں طلب جو ہے وہ ناقص نہ رکھو، طلب ناقص نہ رکھو۔ اگر طلب جو ہے ناقص رکھو گے تمہیں مطلوب مل جائے گا تو پھر بھی طلب رہے گی، طلب ناقص رکھو گے مطلوب مل جائے گا تو پھر بھی طلب رہے گی۔ مطلوب جو ہے وہ کامل رکھ، مطلوب کامل رکھ، تجھے مطلوب مل جائے، جب کامل جو ہے وہ مطلوب مل جائے گا پھر تجھے طلب نہیں رہے گی، اور جب وہ مطلوب جو ہے کامل مل جاتا ہے حضرات کرام قدر، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے دنیا ساری اس کے انتظار میں، اس کے حکم میں کر دیتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو، کیا کرتا رہتا ہے؟ بس خدا خدا ہی کرتا رہتا ہے۔ اتکار والدل یاد، اتکار دکان میں بیٹھا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، کام آفس میں بیٹھا ہے، قلم چل رہی ہے، دل ذاکر ہے، ذاکر ہما ذکر، ذاکر ہما ذکر، اور ذکر مذکور شبت۔ حضرات کرام قدر جب ذاکر جو ہے نا ہما ذکر ہو جاتا ہے پھر وہ بھی خود مذکور ہو جاتا ہے، مذکور ہو جاتا ہے، اور خدا سے تعلق ہو۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں پہ زوال ہے، فقط ایک ہی بات ہے،
ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دروازے کو چھوڑ دیا۔ ابتدائی طور پر ایمان نہ لائے، کچھ لمحہ آ کے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے، وہ خالی نہیں رہتا، اسے خالی نہیں رکھا جاتا۔ یہودی کا بیٹا روز نہیں آتا تھا، آ کے بیٹھتا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ وقت قریب آیا موت کا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا باپ آ گیا، کہا بیٹا ایک ہے، بیٹا ایک ہے، ایک ہی بیٹا ہے۔ میں نے اس سے خواہش پوچھی ہے تو وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا دیدار۔ اب یہودی کہنے والا ہے کہ میرے گھر آئیے، ہمیں کوئی کہے نا غیر مسلم کہ میرے گھر آ جاؤ، 100 مرتبہ سوچیں گے کہ کون سے برتن میں پانی پینا پڑے گا۔ بلایا کسے جا رہا ہے جس کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان کے لیے۔ مصطفیٰ پاک نے کہا آؤ میرے صحابیوں، صدیق اکبر، عمر، فاروق، عثمان، علی، بلال، آ جا، کچھ کوئی ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ حضور تشریف لے گئے یہودی کے گھر۔ اب اس کا بیٹا جو بیمار تھا، ایک ہی بیٹا تھا، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، دروازے کی طرف اس کی نگاہیں۔ اب جیسے سرکار نے قدم رکھا تو اس نے اٹھنا چاہا، جسم لاغر تھا، کمزور تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام قدم رکھتے، وہ اٹھنا چاہتا ہے، سرکار روک دیتے ہیں، نہ گھبرا نہ گھبرا مریض محبت، نہ گھبرا مریض محبت کے نزدیک کوئے طبی۔ حضور آ گئے، سرکار نے پوچھا حال، کچھ اس ادا سے یار نے پوچھا میرا مزاج، کچھ اس ادا سے یار نے پوچھا میرا مزاج، کہنا پڑا کہ شکر ہے پروردگار کا۔ حالات کیسے پوچھنے والے پہ منحصر ہوتا ہے، کون ہے پوچھنے والا، کیسا ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا حال ہے، آنے والے پہ منحصر ہوتا ہے۔ کئی آتے ہیں اور حال پوچھیں تو بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ چلا جائے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں پھر ان کے لیے بندہ کہتا ہے اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا برس کہ وہ آ جائیں، جب وہ آ جائیں تو جم جم کے برس کے وہ جا نہ سکے، ایسا پھر برس کے وہ یہاں سے اٹھے نا، جی کر دے سوہنیاں ہر ویلے، جی کر دے سوہنیاں ہر ویلے، تینو کول بٹھا کے تکدا رہا، ہر وال میرا اکھ بن جاوے، محتاج نہ میں اس اکھ دا۔ اور دیکھتا رہا، وقت پورا تھا، اب کیا ہی خوش بختی ہے، بیٹا یہودی کیا ہے، بس سرکار سے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کر بیٹھا ہے، جاتا ہے روز دیکھیں، خالی نہیں چھوڑا جاتا، وہاں سرکار تشریف لاتے ہیں، وقت پورا تھا، ادھر روح نکلنے کا وقت آیا تو سرکار نے کہا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، کلمہ پڑھ، بس کلمہ پڑھایا، وقت پورا تھا، روح نکلی پر روح ایسے نہ نکلی، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ حضرت اکرام قدر مصطفیٰ پاک سامنے ہیں، اس کی روح نکالی گئی، یہودی کا ایک ہی بیٹا تھا، رو اٹھا یہودی، کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی، پہلے یہ میرا بیٹا تھا، مجھ سے تعلق تھا، اب کلمہ پڑھ چکا ہے، تعلق آپ سے جڑ گیا، لے جائیے اپنے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا ہاں ابو بکر اس کی چارپائی کو اٹھا لے۔ ابو بکر عام نہیں ہے، ابو بکر وہ ہے، ایک دن میرے آقا بولے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، جو عمل کرتا ہے اس کو اسی دروازے سے آواز آتی ہے، ایک باب الصلاۃ ہے،
ایک باب الصوم ہے، ایک باب الصدقہ ہے، ایک باب الزکات ہے۔ جو زکات دیتا ہے اس کو باب الزکات سے آواز آئے گی، میرے اندر داخل ہو جا، جنت کہتی ہے۔ آپ باب الصوم جو روزے رکھتا ہے اسے آواز دی جاتی ہے، میرے اندر داخل ہو جا۔ سرکار نے یہ بات جو کی نا تو صدیق اکبر بور اٹھے، عرض کی حضور کوئی ایسا ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ میرے آقا مسکرا دی، کہا ابو بکر تو انہی میں سے ہے جن کو 8 دروازوں۔ یہ ابو بکر ہے چارپائی اٹھانے والا۔ اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت ختم ہے۔ حضرت اکرم قدر سرکار نے فرمایا عمر فاروق چارپائی اٹھا، عثمان علی چارپائی اٹھانے والے کون ہیں؟ یار ہیں۔ اب مصطفیٰ آگے ہے، چارپائی اس یہودی کی بیٹے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اٹھا کے جا رہے ہیں۔ حضرت اکرم قدر غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار۔ اب جنازہ پڑھانے کے لیے کون آیا؟ امام الانبیاء۔ اب میں سوچتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، غور کرتا ہوں، اس نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنے روزے رکھتے، کتنے مجاہدے کیے، کتنی تسبیحاں پھیری تھی۔ یہ تھا نا خدا اور اس کے رسول کا محبت کرنے والا بن گیا۔ تلاش میں تھا، کل گیندی گول، تلاش میں تھا، تلاش کر رہا۔ حضرت اکرم قدر تلاش کرتے کرتے مل گیا، مطلوب کامل مل گیا، تو اب طلب جو تھی اور نہ تھی۔ جنازہ تیار ہوا، مصطفیٰ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اب قبر کی بات آئی، کوئی اور قبر میں نہ اترا، امام الانبیاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ اترا، اس نے آگے وہاں مزار میں لٹا۔ اب لٹانے کے بعد سرکار پورا قدم نہ رکھے، آثار چہرے پہ تھکن کے جو آئے، صحابہ نے پوچھ لیا حضور پورا قدم کیوں نہیں رکھا؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں، اس کی قبر میں اتنے ملائکہ تھے، پورا قدم رکھتا تھا تو میرے پاؤں ان ملائکہ پر آئے۔ یہ ہے حضرت اکرم قدر، طلب کامل ہو، مطلوب مل جائے تو پھر طالب باقی، طلب کامل رکھتا، طلب کامل ہے حضرت اکرم قدر تو سب کچھ۔ اور اگر طلب کامل نہیں ہے، آپ کی طلب ناقص ہے، پھر مطلوب مل بھی جائے تو تمہاری طلب ہمیشہ ہی رہے۔ دعا ہے اللہ میرا آنا، آپ کا آنا اپنی بارگاہ لا جلال کے اندر قبول فرمائے، ان کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت ایسا بنا دے کہ ہم سب اس کو پسند آ جائیں۔ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے مل کر ہو تاکہ میں یہ سارے سوال